أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم سب سے پہلے ملت اسلامیہ کو اور آپ تمام کو رمضان المبارک کا اختتام اور عید الفطر کی آمد مبارک ہو اللہ تعالیٰ آپ تمام کو ایسے اور بہت سارے چیزیں دیکھنا نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ تمام کی پورے رمضان کے مہینے میں جو عبادت خشوع کے ساتھ میں ادا کیے چاہے وہ روزوں کا قیام ہو یا پھر نمازوں کا اہتمام ہو زکوٰۃ کی تقسیم ہو اور پھر اللہ کی راہ میں اللہ کا رفائی کا کام ہو سب کے سب اللہ کے بیان کرنا کے قبول فرمائے یہ ایک رکوع ہے پورا سورہ بقرہ کے اندر جس میں قرآن کریم کے نزول میں خاص طور سے ماہ صیام کے تعلق سے تفصیل کے ساتھ میں سلسلہ بسلسلہ جو ہے کڑی بکڑی بتایا گیا ہے کہ شروع میں کہا گیا ہے کہ یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے ایمان والو خطاب یہاں پر ایمان والوں سے ہے عام ناس سے جو ہے خطاب نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے ان پر لوگوں کی فضیلت ہے پہلی شرط یہ ہے یہاں پر کہ ایمان کی کیفیت ہونا چاہیے ایمان والی حالت ہے کہ خاتمت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا ہے یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون یہ روزوں کی فضیلت کی مطلب آیت ایک ہی آیت میں جو ہے بیان کر دیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ
اگر روزہ تمہارے اندر کی زندگی کو، تمہارے اندرونی کیفیت کو نہیں بدلتا تو پھر اللہ کے نام میں صبح سے شام تک کھلتا رہنا یہ کوئی بے مقصد ہو جاتا ہے. تو اگر انسان کے اندر اس روزے سے، اور وہ حدیث کے یہ الفاظ آتے ہیں کہ الصوم لی واجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ میں خود ہوں. آپ اگر اسلام کی عبادتوں پر نظر ڈالیں تو تمام چیزیں نظر آنے والی ہیں. آپ نماز کے لیے آتے ہیں، گھر سے چل کے آتے ہیں، دنیا دیکھتی ہے. آپ جو ہے زکات دیتے ہیں، دنیا کو معلوم ہوتا ہے. آپ حج کو جاتے ہیں، دنیا کو معلوم ہوتا ہے. روزہ، نماز، زکات، حج، یہ ساری چیزیں جو ہے نظر آتی ہیں. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو کس کے مومن کی پیشانی پہ لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ وہ روزہ دار ہے، لیکن اس کے دل میں جو نا خشیت الہی یہ ہوتی ہے کہ بڑی دھوپ اگر وہ صبح کے وقت پر، دوپہر کے ٹائم پر نماز کے لیے کرنا وضو کر رہا ہے اور اس کا ٹھنڈا پانی جو ہے پوری کرنے کے نام پر جو اس کے منہ میں جاتا ہے اور اس کے لیے خطرہ عزت کرتے جو ہے لفظ میں اگر اتر جائے تو وہاں کو دیکھنے والا نہیں ہوتا سوائے اس کے اللہ اور بندے میں اس کا تعلق ہوتا ہے. یہ الہیت جو پیدا ہوتی ہے، یہ کیفیت جو ہے سوائے اس عبادت کے کسی اور عبادت کو جو ہے پیدا ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی واجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے. اور یہ بندہ جو پوری اتنی تھوڑی ساری قربانی جو کرتا ہے، جس کو حلال کر دیا گیا تھا کہ صبح سے شام تک جو ہے پانی اور آپ کو جو ہے اناج، پھل پھلاری، اللہ نے ان چیزوں کو حلال کیا ہے. وہ سب چیزیں میری خاطر جو ہے نا حرام کر لیتا ہے، نہیں کھاتا پڑتا ہے، تو اس کا بدلہ میں خود دیتا ہوں. تو بہرحال یہ آگے بڑھتے ہیں تو اس میں کہا جاتا ہے کہ ایام معدودات، یہ چند دن ہیں. فمن کان منکم مریضا، اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کر دی. اب اس کے بعد جو ہے اگر کوئی بیمار ہے یا پھر اس کی حالت کمزور ہے یا پھر حالت سفر میں ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ رخصت دی ہے. چند دن جو کوئی ان میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو ان دنوں سے گنتی پوری کی جائے. تو یہ گنتی پوری کرنے کا جہاں تعلق ہے وہ رمضان کے جو روزے فرض کیے گئے ہیں اس سے آدمی کسی صورت کو فراغ اختیار نہیں کر سکتا. اگر اس وقت نہیں کر سکتا تو آئندہ رمضان آنے سے قبل جو ہے ان لوگوں کی جگہ آپ کو تکلیف ہونا ضروری ہے. تو اعلیٰ الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور اس میں مشقت پاتے ہو یا اس ایک مسکین کا کھانا کھل جائے. اگر روزہ رکھنے میں جو ہے اس بات کی ضرورت نہیں ہے جو بیماری اور بڑھنے کا خوف ہے اور ایسے دشوار گزار سفر پر آپ ہیں جو سفر کی صحبت کے دوران جو ہے روزے کے جو ہے احکامات کی پابندی نہیں ہو سکتی ہے تو ان کے لیے رخصت ہے. لیکن ساتھ ہی ایک شرط یہ ہے کہ کام پھر دے تو کام مسکین، ایک مسکین کا کھانا پھر دیا کرو. اس کے بعد پھر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو بیان کر دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بیان رخصت بیان کرنے کے بعد میں پھر جو کوئی تکلیف سے نیکی کرتا ہے وہ اس کی بھی بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے تو پہلے کھلے عام چھٹی دے دی، بیمار ہیں چھوڑ سکتے ہیں، حالت سفر میں چھوڑ سکتے ہیں. لیکن روزے کی فرضیت اور اس کی اہمیت اور اس کے ثواب کا اگر تمہیں احساس ہو تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم ہمت کر کے اگر رکھ لیں تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. پھر جو کوئی تکلیف سے نیکی کرتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے. اور ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے. اس کے اندر ثواب جو حکمت اللہ تعالیٰ نے جو پوشیدہ رکھی ہے اس کا اگر تمہیں علم ہے تو تم جو ہے اس رخصت سے بھی جو ہے فائدہ نہیں اٹھاؤ. اس رخصت سے بھی کہنا آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو رخصت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو پرمیشن دیا ہے اس کو بھی جو ہے استعمال کرنے سے گریز کرتے ہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس کو قرآن اتارا گیا
لوگوں کی ہدایت کے لیے ہدایت. اور قرآن کریم یہ جو 23 سال کی زندگی کے اندر جو ہے یہ مکمل ہوتا ہے. ایک رات میں جو ہے جس طرح آج کل ہمارے پاس سارے لوگ کے نام سے قرآن کریم پڑھ دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کہاں ادا کر دیے. اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایک عجیب سا معاملہ چل رہا ہے. اسلام کو حقیقی معنی میں صحیح معنی میں اگر سمجھنا ہے کہ ان خانقاہوں کے اندر ان اولیاء اللہ کے پاس میں صوفی بزرگوں کے پاس میں جو اسلام کی حقیقی حقانیت کو سمجھے ہوئے ان سے اگر فائدہ صحبت حاصل کریں گے تو اسلام کی تعلیمات صحیح حقانیت میں ہوگا. بہرحال یہاں پر جو ہے کیا اور یہ جو مہینہ جو رمضان کا جو مہینہ ہے اس کے اندر جو قرآن جو نازل ہوا ہے اور یہ جو ہے مسلمانوں کے لیے ثواب و عذاب کی کتاب نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ہدایت کا سانا ہے. ہدایت ان کے لیے مسلمانوں کی ساری انسانیت کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے. ومن شہد الشہر فلیصم تم میں سے کوئی اس مہینے کو پائے تو چاہے کہ روزہ رکھے. ومن کان مریضا والا پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے جب تمہیں چاند نظر آ گیا دیکھ لیے مہینہ مل گیا تو تمہاری مہینہ اور جو کوئی بیمار ہو حالت سفر میں ہو اور دونوں کی دن پوری کی جائے. اللہ تمہارے لیے ایسا نہیں چاہتا ہے تکلیف نہیں چاہتا. یرید اللہ بکم الیسر. ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اندر یہ جو رخصتیں یہ جو آپ کو جو پرمیشن جو دیا جا رہا ہے اس سے یہ بتانا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتا. یرید اللہ بکم الیسر اور اللہ جو ہے تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا اور تم گنتی کو پوری کرو. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم جو ہے شکر گزار بندے جبھی بنیں گے جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کریں گے تو تب تم جو ہے اس کا شکر ادا کرنے کے قابل بنو گے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اور جب میرے بندے میرے تجھ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اجیب دعوت الداعی میرے بارے میں اگر سوال کریں تو آپ ان سے کہہ دیجیے اس سے پوچھنے والوں سے کہ میں قریب ہوں. اللہ تعالیٰ کی قربت کا جہاں تک کہ شہر کے قریب اللہ جو ہے تمہارے جہاں کہیں آپ بالکل اکیلے رہتے ہیں جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو آپ یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو جب یہ احساس ہو تو آدمی کبھی جو ہے گناہ کی طرف آپ کا مرتکب ہوتا ہے اور نہ اس طرف راغب ہوتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق پوچھیں تو میں قریب ہوں میں دعا کرنے والوں کی دعا کو جب وہ مجھے پکارتا ہے قبول کرتا ہوں. بس چاہیے کہ میری فرمانبرداری کریں اور چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پائیں. اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو جواب دیتا ہے جو ایمان لائے ہوئے ہیں. ایمان کی حلاوت سے ایمان کی جو ہے جو باب داخلہ ہے اس میں جو ہے نا آپ داخل ہی نہیں ہوئے اس کے بعد پھر اس بات کی امید رکھ رہے ہیں کہ جو اللہ تمہاری بات کو تمہاری باتوں کو سنے گا یہ ممکن نہیں ہے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي شرط یہ رکھا ہے اللہ نے تو پہلے سب سے پہلے ایمان لانا ہوگا مجھ پر لعلہم یرشدون تاکہ تم جو ہے ہدایت پائیں. وحل لکم اب اس کے بعد حالت روزہ میں تمام چیزیں بتا دی گئی. اب آئیے گھریلو زندگی میں کس طرح روزے کا اثر ہے. آئلی زندگی فیملی کے ساتھ میں کیسے گزارنا ہے روزے کو مکمل کرنا ہے. وحل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم تمہارے لیے روزوں کی رات میں اپنی عورتوں کی طرف تربت کرنا حلال کیا گیا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن تم وہ ایک دوسرے کے لباس ہیں. اللہ جانتا ہے علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم اللہ جانتا ہے کہ تم اپنی جانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے سو اس نے تم پر رجوع و رحمت کیا اور تم کو معاف کیا. بس اب ان سے میل جول کرو. اگر اللہ تعالیٰ روزوں کی فرضیت کے ساتھ میں بیویوں سے ملنا حرام کر دیتا
تو بندہ بے چین ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت سے واقف ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ اس نے حالت رمضان میں حالت روزہ میں جو ہے نا آپ عورتوں سے ملنا نہیں. جب تم افطار کر لو تو اپنی عورتوں سے جو ہے شہر تک اس دوران میں مل سکتے ہو. لیکن اس کے بعد میں پھر ایک ایسی منزل آتی ہے کہ بعد میں پھر وہ ملنا بھی جو ہے نا آپ کے اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو منع کر دیتا ہے, اس کو حرام قرار دیتا ہے. وہ آگے آتا ہے علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم. اور جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے چاہو کلوا واشربوا حتی یتبین لکم. اب کھانے کے لیے تو اللہ نے ٹائم مقرر کر دیا تھا, روزہ رکھنا ہے تو کب سے کب تک رکھنا ہے. اس کے لیے فقہاء اسلام نے بڑی تحقیق کے بعد میں ایک وقت مقرر کیا ہے کہ فلاں مغرب آپ کے مغرب کے ساتھ روزہ کھولنا ہے, سورج کے غروب ہونے کے ساتھ